اللہ کے پیارے نبی کے پاس صحابہ آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے پیارے نبی، یہ مالدار لوگ تو ہم سے آگے نکل گئے، ہم روزے رکھتے ہیں یہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں یہ بھی جہاد کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک نیکی ایسی ہے جب اس کی باری آتی ہے یہ مالدار ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں، یہ تو ہم سے آگے نکل گئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی الرحمہ میں رحمت للعالمین نے فداہ ابی و امی، ان پہ میرے ماں باپ قربان جائیں، اپنے صحابہ سے کہا تم فکر نہ کرو، تمہیں ایسی نیکی میں بتاتا ہوں تدرکون بہ من سبقکم، جو تم سے پہلے ہیں ان کو بھی تم جا کے ان کے مقام کو بھی پہنچ جاؤ گے، اور جو تمہارے درمیان موجود ہیں تم ان سے آگے نکل جاؤ۔ صحابہ خوش ہو گئے ہوں گے، کتنے خوش ہو گئے تھے۔ کہا عرض کی وہ کون سی نیکی ہے؟ کہا ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ عام جو ہم پڑھتے ہیں، اور صحیح بخاری کی جو روایت میں بیان کر رہا ہوں اس میں آپ نے کہا 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ ایک اور روایت میں 25 دفعہ الحمدللہ، 25 دفعہ سبحان اللہ، 25 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ پڑھ لینے سے نماز کے بعد ایک غریب انسان کو امیر انسان کے صدقات و خیرات کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ تو گویا ذکر غریب انسان کے لیے صدقے کا الٹرنیٹ ہے، صدقے کا متبادل ہے۔ بلکہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک صحابی آیا، عرض کرنے لگا اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور روایت میں وضاحت ہے، اس نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑھاپے کے اندر اب ساری باتوں پہ عمل نہیں ہوتا ہے، اور میرے جوان بیٹو جوانیاں اللہ کے نام پہ لگاؤ، یہ نہ کہا کرو بڑھاپے میں اللہ کی عبادت کریں گے، بڑھاپے میں تو انسان سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا، ساری رات ٹیسوں میں آہوں میں سسکیوں میں گزر جاتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے زیادہ نیکیاں تو ہوتی نہیں، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثْ بِهِ، کوئی ایک نیکی بتا دیں میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں، اس سے اللہ مجھے جنت کا داخلہ دے دے، میرا کام بن جائے۔ فرمایا لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، ہر وقت اپنی زبان کو ذکر الہی کے ساتھ آباد رکھا۔ پتہ چلا بعض دفعہ ذکر الہی باقی ان نیکیوں کا بھی متبادل ہو جاتی ہے ان مریضوں کے لیے جو بیچارے باقی نیکیاں نہیں کر پا رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحت مند بندہ باقی نیکیاں چھوڑ دے اور ہر وقت ذکر پہ لگا رہے، اور مالدار بندہ اللہ کی راہ میں مال نہ دے اور ہر وقت ذکر پہ لگا رہے۔ خاص کیسز ہیں۔ مریض کے لیے ذکر انفاق فی سبیل، مریض کے لیے ذکر بہت ساری عبادتوں کا متبادل ہو سکتا ہے، اور غریب کے لیے ذکر الہی صدقہ و خیرات کا متبادل ہو سکتا ہے۔ ایک صحابیہ سے اللہ کے پیارے نبی نے کہا تھا 100 دفعہ سبحان اللہ کہہ لو، 100 دفعہ الحمدللہ کہہ دو، اور 100 دفعہ اللہ اکبر کہہ دو، تمہیں اللہ اتنا ثواب دے گا جیسے تم نے اللہ کی راہ میں 100 اونٹوں کی قربانی دے دی، بلکہ کہا ان سے زیادہ ثواب دے دے، بلکہ پھر ساتھ یہ بھی کہا تمہیں اللہ اتنا ثواب دے دے گا جیسے تم نے 100 گھوڑے اوپر زینے رکھ کے پلان کس کے مجاہدین کو دے دیے ہوں کہ جاؤ یہ میرے گھوڑے ہیں، جسم تمہارے ہیں، گھوڑے میرے ہیں، ان کی پیٹھوں پہ بیٹھ کے اللہ کے دین کے غلبے کا کام کرو، ان سے بڑھ کے اللہ تمہیں یہ تسبیحات پڑھنے سے ثواب دے دے۔ آخری
چند منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور مکمل کرتا ہوں۔ اگر یہ ذکر الہی ہم نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، ذکر کی جو حقیقت ہے نا، ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، یاد کرنا۔ ایک انداز ذکر کا یہ بھی ہے، اگر آپ اپنی ذمہ داری اس طریقے سے ادا کر رہے ہوں، آپ کو یاد ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ آپ سجدے کر رہے ہوں، یہ ذکر عملی ہے۔ آپ کے دل میں یہ دھیان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ذکر قلبی ہے۔ آپ کی زبان پہ تسبیحات کے نغمے جاری ہو جائیں تو یہ ذکر لسانی ہے، زبان سے آپ اللہ کا ذکر کریں۔ آپ ایک درخت کو دیکھیں اور آپ کو یاد آ جائے اور آپ زبان سے کہہ اٹھیں، اے اللہ تیری شان کتنی عظیم ہے۔ آپ کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے کہ درخت کے اس پتے کو اللہ تو نے آسمانوں پہ عرش معلیٰ پہ مستوی ہو کے کیسے کاٹا ہے، پھول کی پتی کو کیسے رنگ بھرا ہے، کیسے خوشبو بھری ہے، اور آپ سبحان اللہ پکار اٹھیں، الحمدللہ پکار اٹھیں۔ میرا ایمان کہتا ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی بڑی نیکی ہو جاتی ہے کہ زمین و آسمان کے برابر خلائیں اس کلمے کے کہنے سے نیکیوں سے بھر جاتی۔ سبحان اللہ والحمدللہ تملأ المیزان۔ اتنی بڑی نیکی سے ہم محروم ہیں، بد نصیب ہیں ہم۔ ہماری نگاہیں آج ٹکی ہوئی ہیں برے منظروں پہ، ہماری زبانیں عادی ہو چکی ہیں برے بولوں کی، ہمارے کان ہیبیچول ہو چکے ہیں بری سماعتوں، گانوں اور میوزک کے۔ ہر وقت فیس بک، ہر وقت انٹرنیٹ، اس کی براؤزنگ، ہمہ وقت یوٹیوب اور اس کے چینلز۔ جہاں بیٹھیں بس اپنے موبائل کے اندر انسان مست، اور موبائل کے اندر مست ہونا اصل مسئلہ نہیں ہے، موبائل کے اندر گندگی میں مست۔ وہاں آپ کوئی تلاوت سن رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہو، یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ موبائل کی گندگی کے اندر ڈوبے ہوئے جو شخص اپنی زندگی اس طرح گزار رہا ہے، روز محشر اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اسے اندازہ تب ہوگا جب وہ دنیا سے جا رہا ہوگا۔ دو منظر ہوں گے، ایک ذکر الہی کرنے والا جو زندگی میں اللہ کا ذکر کرتا رہا ہے، کبھی امید ہے کہ مرتے ہوئے آٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے، تو ساری زندگی اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اب وہاں بھی اللہ کو یاد کرے گا۔ ایک گاؤں کے بزرگ تھے، سادہ زمیندار، میں بڑا حیران ہوا، اس گاؤں کے بڑے ذمہ دار ساتھیوں نے مجھے واقعہ سنایا، کہنے لگے عجیب معاملہ ہوا ہے، وہ سادہ سا غریب سا آدمی، تھوڑی سی اس کی زمین، حلال کمانے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اللہ کے پاس جانے کا وقت آیا، اپنے بیٹوں سے کہتا ہے، بیٹے سے کہتا ہے بیٹا سب کو جمع کرو۔ سارے بیٹے، غالباً 5 بیٹے تھے اس کے، جمع ہو کے یوں سامنے بیٹھ جاتے ہیں، یوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے بیٹا گواہ ہو جاؤ میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے جاؤں گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے اور اللہ کے پاس جائیں۔ ظاہر زندگی میں اس کا معمول تھا تو مرتے ہوئے اس کو یہ نصیب ہو گیا۔ یہاں ابن قیم فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے جب انسان کی یہ فیلنگز ہوتی ہیں، دنیا پیچھے رہ گئی، مال پیچھے رہ گیا، جائیداد پیچھے رہ گئی، سب کچھ پیچھے رہ گیا، اولاد پیچھے رہ گئی، والدین پیچھے رہ گئے، اکیلا اللہ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں
اللہ کے سوا اب کوئی نہیں ہے جو میرا پرسان حال ہو۔ اس کیفیت کے ساتھ جب بندہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس کبھی وہ بھی ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، ایک نوجوان بھاگا بھاگا پاس بیٹھا، علاقہ بھی سعودی عرب کا، بتانے والے بھی سعودی عرب کے لوگ، پاس بیٹھ کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ